السلام علیکم، ویلکم ٹو سما پوڈ کاسٹ. آج کا ایپیسوڈ آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم نے اس کو ڈیزائن کچھ اس طریقے سے کیا ہے کہ ایسی پرسنالٹی کو آپ کے سامنے لایا جائے جو عموماً آپ کو پوڈ کاسٹ میں اس طرح سے نظر نہیں آتی. بہت ایک یا سخت انوائرمنٹ میں نظر آئیں گی، بہت ہی اپنے پروفیشنلی ایک کرافٹڈ اسٹیٹمنٹس کے ساتھ، اور یا پھر ایسی جگہوں پر جہاں پہ صرف پاکستان کی فارن پالیسی کا ذکر ہوتا ہے یا پاکستان سے جڑے تمام جتنے بڑے بڑے اس وقت کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے. پریزنٹنگ ٹو یو اسپوکس پرسن فار فارن آفس پاکستان، میم ممتاز زہرا بلوچ. میم، آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید سما پوڈ کاسٹ میں، اور اس لیے بھی شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور پوڈ کاسٹ میں آنے کا آپ نے جو ایک اندیا دیا وہ میرے لیے بڑا خوشگوار تھا، کیونکہ پوڈ کاسٹ ایک بڑا لائٹ موڈ میں ہوتا ہے. تو کیسا لگا آپ کو یہ؟ تھینک یو سمیرا. آئی ڈونٹ نو لائٹ موڈ کا کیا مطلب ہے. میں تو سیریسلی وہ تو ہم آگے جائیں گے تو پتہ چلے گا. میم سے سب سے پہلے، کیونکہ میم اکثر اس طرح سے ایسے کانٹینٹ میں دکھائی بھی نہیں دی ہمیں کبھی، اور وہ آتی بھی نہیں ہے، تو ہم بڑے کیئرفلی کیونکہ شی از ہینڈلنگ ود اے ویری سینسٹیو پورٹ فولیو، پاکستان کے فارن آفس کی ترجمان ہیں یہ، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ جتنا میکسیمم ہو سکے ہم اس کو ایک لائٹر نوٹ پہ بھی یٹ ایک پروفیشنل انداز میں بھی لے کر چلیں. میم، سب سے پہلے تو آج میں نے بتانا ہے ناظرین کو کہ آپ پہلے اپنی ایفیلیشن بتائیے، کہاں سے تعلق ہے آپ کا پاکستان کے، کس جگہ سے، اور یہ جو ایک ڈپلومیٹ تک بننے کا آپ کا سفر تھا، آپ سفیر بھی رہی ہیں اور ابھی دوبارہ بھی آپ ایک بڑی ذمہ داری نبھانے جائیں گی پاکستان سے باہر، تو یہ ذرا سفر اپنا بتائیے تاکہ جو اسپائرنگ لڑکیاں ہیں وہ آپ کو دیکھ کر یقیناً بہت سی خواہش رکھتی ہوں گی. ہم چاہتے ہیں کہ مزید ان کا سفر آسان ہو آپ کی کہانی جان. تھینک یو سمیرا. ایک تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری خواتین فارن سروس میں اتنی نہیں ہوتی تھی پاسٹ میں، لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین فارن سروس میں بھی آ رہی ہیں، اور بھی جو سول سروس کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں بھی آ رہی ہیں. تو جب میں نے سفر شروع کیا آج سے کئی سال پہلے، تو اس وقت زیادہ خواتین فارن سروس میں نہیں آتی تھیں، اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس سے تعلق تھا. میرے والد ایک پروفیسر تھے، سائنٹسٹ تھے، تو ہماری فیملی میں ایک سائنس کا رجحان تھا، فارن سروس اور سول سروس کا رجحان نہیں تھا. تو بالکل وہ ایک ہم نے ایک شوق تھا. یہ کیسے ڈیولپ ہوا؟ مطلب کچھ ہوتا ہے نا ایسے کوئی کلک کر جاتی ہے، اسٹرائک کر جاتی ہے کوئی چیز؟ بس وہ اوور ٹائم آپ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھیں ہماری فرسٹ آف آل ہماری جو پاکستان میں ابھی تو شاید ہو گیا ہو، لیکن ہمارے وقت میں کوئی کیریئر کاؤنسلنگ اس طرح سے نہیں ہوتی تھی. تو آپ خود ہی ڈفرینٹ آپشنز دیکھتے ہوئے ایک راستہ اپنا لیتے تھے، اور پھر آپ کو پتہ چلتا تھا کہ یہ راستہ صحیح یا غلط ہے. تو اسی طرح سے میں نے کوشش تو کی کہ میں ایک سائنٹسٹ بنوں، فزکس پڑھی، لیکن اس دوران بائی دا ٹائم میں نے بیچلرس کیا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں فارن سروس میرا انٹرسٹ ہے. آئی ایم مور انکلائنڈ ٹورڈز دیٹ، کیونکہ لٹریچر اور کرنٹ افیئرس ان چیزوں میں انٹرسٹ تھا، اور فیملی میں بھی ایک ماحول اس طرح کا تھا کہ انکریج کیا جاتا تھا ٹو ہیو این اوپینین. سو پھر ہم اس راستے پہ آ گئے. تو آئی گرو اپ ان اسلام آباد، یہیں کی ساری اسکولنگ ہوئی، اور بس پھر جب ہم نے سروس جوائن کی اس وقت خیال نہیں تھا کہ اتنا لمبا سفر اتنی تیزی سے گزر جائے گا. اور بس ٹائم گزر گیا اتنا، اب کافی ٹائم ہو گیا ایسا. اپنے جس طرح آپ نے کہا کہ سفارت کی ایک، اور اب آگے کے بھی اسی طرح ارادے ہیں انشاءاللہ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی آپ خواب رکھیں، خاص طور پہ یہ خواتین کے لیے، ینگ بچیوں کے لیے یہ پیغام ہے، جو آپ کا خواب ہو اس کو ضرور پرسو کریں. اور ان کی فیملیز کو میرا یہ پیغام ہے کہ ان کو انکریج کریں. وہ آپ کو یقیناً آپ کو پراؤڈ محسوس کرائیں گی. آپ کی فیملیز کی اس محنت اور اس سپورٹ کا صلہ یا وہ رزلٹ کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے. اب جب آپ کی فیملی آپ کو اسکرین پر دیکھتی ہوگی کہ یو آر ریپرزینٹنگ پاکستان،
on the podium of being a spokesperson for an office, جو کہ ایک بڑی کی منسٹری ہے پاکستان کی, not a key ministry بلکہ اس کو میں چیف کی منسٹری کہتی ہوں because it represents us everywhere in the world. میم تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ ایک اور سوال, آپ نے خواتین کی بات کی, تو آپ کو پرسنلی کیا چیلنجز فیل ہوئے, یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ کوئی بھی پروفیشن آسان نہیں ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ it's a bed of roses everywhere, no it's not, چیلنجز بھی ہوتے ہیں, مشکلات بھی ہوتی ہیں, کوئی اگر آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں فار وچ وی آل شوڈ بی اور the coming generation should be prepared mentally. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو مشکل ٹائم وہ ہوتا ہے جب ہم ایک فارمیٹیو فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ کو ایک ویژن ملنا اور اس میں انکریجمنٹ ملنا بڑا ضروری ہوتا ہے. بعد میں آپ اپنا راستہ بنا لیتے ہیں, لیکن وہ جو فارمیٹیو فیز ہوتا ہے جب ہم ٹین ایج میں تھے, اور وہ وقت تھا جب آپ کو آپ انسیکیور ہوتے ہیں, آپ میں وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا, سوسائٹی میں بھی ایک آپ کا خاص طرح سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ایک لڑکی ہے, اس کی یہ اس طرح کی لائف ہوگی. تو اس وقت اگر آپ کی فیملی آپ کو صحیح راستہ دکھا دے کہ جی یہ آپ کانفیڈنس سے آگے بڑھیں, ایک عزت دار طریقہ ہے اور ایک محنت کریں, تو یو کین ریچ ایوری ویئر. تو وہ آئی تھنک وہ وقت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور میں سمجھتی ہوں میرا بھی شاید وہ مشکل وقت تھا جب میں ابھی ایک فارمیٹیو فیز سے گزر رہی تھی, اپنے بارے میں بھی کانفیڈنس نہیں تھا, اپنے بارے میں سمجھ بھی نہیں تھی کہ what do I want. اور کئی دفعہ ڈفرینٹ چیزیں جب میں اپنے والد سے ڈسکس کرتی تھی تو کہتے تھے جب تم اتنی چیزیں when you want so many things that means you do not want anything, so you should be focused. تو وہ چیزیں اوور ٹائم ہم نے گین کی. آپ کی بات درست ہے کہ ہم نے جب سے سروس جوائن کی, خواہش یہی رہی کہ اپنی فیملی کو, اپنے پیرنٹس کو ایک پرائڈ کا موقع دیں, اور یہی ہوا. اب والدین نہیں ہیں تو لیکن میں آئی ایم ویری گریٹفل دیٹ آئی ہیو اے ویری سپورٹنگ ہسبینڈ. بہن بھائی بڑے سپورٹیو ہیں, اور آئی ہوپ آئی ایم میکنگ دیم پراؤڈ. That's wonderful, that's excellent. یہ ہر خاتون کا, ہر لڑکی کا یہ خواب ہوتا ہے کہ شاید میم وہ جینیٹکلی یا وہ بائی جینڈر ایک ذمہ داری ہم پہ پیدا ہوتے ہی عائد ہو جاتی ہے کہ کچھ کر کے دکھانا ہے, کہ اپنے وہ ایک جو the purpose of our existence in the world, it should be like proven to, مطلب it's not a bad thing, لیکن ہم کہیں نہ کہیں انکانشیسلی یہ ثابت کرنے کی کوشش میں بھی ہوتے ہیں کہ ہم اتنے ہی اچھے انسان ہیں جتنے مرد ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک مقابلہ تو شاید ہمارا ازل سے ہے, اور شاید لڑکیاں جو ابھی میں دیکھتی ہوں تو اس میں لڑکیاں they are going far ahead of. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو خواتین اتنی مشکلات اور آئی شوڈنٹ سے مشکلات, اتنے چیلنجز سے گزر کے آتی ہیں, وہ جب اپنے ورک پلیس پر اپنے آپ کو بہت کیپیبل پروف کرتی ہیں, کیونکہ انہوں نے بہت سارے مشکلات دیکھی ہیں, بہت سارے چیلنجز دیکھے ہیں, تو ان کے لیے شائن کرنا ان اے میل ڈومینیٹڈ انوائرمنٹ زیادہ آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کو محنت کی عادت ہوتی ہے, ان کو اپنے ایک ڈگنیٹی سے کام کرنے کی عادت ڈیولپ کی ہوتی ہے. اور ان کو ایک خواہش ہوتی ہے کہ اپنی فیملی کو ایک پرائڈ کا موقع دے. اس وجہ سے میں نے دیکھا ہے ہماری اپنی کالیگز, ویمن کالیگز ہیں ہماری فورن سروس میں, وہ بھی, اور باقی میڈیا میں جہاں بھی جو خواتین آگے آئی ہیں انہوں نے اپنا لوہا بھر منوایا بھی ہے. Thanks to you ma'am, and you will be an inspiration for every one of us. Ma'am تھوڑا سا آپ کے آفس کی جانب اگر آئیں تو you have been handling, جب سے آپ نے میرا خیال یہ آفس کا چارج لیا تب سے بہت ہی ایک سے ایک نیا چیلنج اور ایک سے ایک نئی جو ہے اسٹوری ڈیولپ ہوتی ہے فورن آفس کی جانب. اور سب سے زیادہ جو سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیشہ سی پیک میں نے دیکھا ہے ٹاپ کے اوپر ہوتا ہے, پاکستان چائنا ریلیشن شپ ہوتا ہے, پاکستان یو ایس ریلیشن شپ ہوتا ہے, اور آپ بڑے صبر سے بڑے حوصلے سے آپ بہت سے سوالات ایسے لے رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات آپ کے ایکسپریشنز بھی بتا رہے ہوتے ہیں
کہ میں اس سوال کا اب کیا جواب دوں جس کی کچھ سمجھ ہی مجھے نہیں آئی, یا پھر اس کو آپ پھر بڑے ہمبلی کہتے ہیں کہ اچھا اس کو ذرا آپ جو ہے وہ ری ڈرافٹ کیجئے, مجھے بتائیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں, تو وہ ذرا لائٹ مومنٹ کی طرف بھی آئیں گے. لیکن پاکستان اور چائنا کے ریلیشنز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, خاص طور پہ سی پیک کو سامنے رکھتے ہوئے, پھر چائنیز سٹیزنز پر جو اٹیکس ہوئے, آپ نے بڑا فیس کیے ہیں ان کوشچنس کو بھی, آپ نے جوابات بھی دیے ہیں, تو تھوڑا سا اس پوڈ کاسٹ کے دیکھنے والوں کو بھی میں چاہوں گی آپ بتائیے کہ آپ نے اس پورے عرصے میں ایز اے اسپوکس پرسن اور ایز اے ڈپلومیٹ بھی, ویئر ڈو یو سی دا لیول آف پاکستان چائنا ریلیشن شپ اینڈ دا پیس آف سی پیک, اور چائنا کی نظر میں پاکستان اس وقت کیا ہے؟ دیکھیں اسپوکس پرسن تو بنے ہوئے مجھے اس رول میں 2 سال تقریباً ہو گئے ہیں, لیکن فورن سروس میں کافی سال ہو گئے, اور اس سالوں میں ایک چیز ہم نے دیکھی ہے ایز اے ڈپلومیٹ, اور یہ آپ کسی بھی پاکستانی ڈپلومیٹ سے پوچھیں تو آپ کو یہی جواب دے گا کہ ہمارے ریلیشنز جو چائنا کے ساتھ ہیں وہ بہت ہی اہم ریلیشنز ہیں. پاکستان کو جہاں جہاں انٹرنیشنل سطح پر مسائل کا سامنا آیا, ہم نے چین کی طرف دیکھا اور چین نے ہمارا ساتھ دیا. آپ جانتے ہیں چائنا اس وقت ایک ایمرجنگ پاور ہے, اکنامک جائنٹ ہے, اور ایک یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ رکن ہے. سو ہمیں جب بھی یونائٹڈ نیشنز میں کوئی مسائل آئے اور اور سیکیورٹی کونسل میں اور ممالک شاید ہمارا ساتھ نہ دے رہے ہوں, چائنا نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا, اور یہ آج سے نہیں, یہ کئی دہائیوں کی بات ہے. تو اس وجہ سے ایک ریئلائزیشن ہے پاکستان میں, اور نہ صرف فارن آفس میں بلکہ یہ ایک اکراس دا بورڈ تمام انسٹیٹیوشنز میں بھی, اور پاکستان کے تمام پولیٹیکل جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کی ایک ہی اس پہ کنسنسس ہے کہ چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ بہت اہم ہے, اور اس ریلیشن شپ کو ہمیں مضبوط سے مضبوط کرنا ہے. اور سی پیک کا آپ نے ذکر کیا, سی پیک اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے ایک اہم ستون ہے. آپ یاد کریں آج سے کچھ سال پہلے, 10 سال پہلے جب سی پیک شروع ہوا, پاکستان میں جو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, ایون یہاں اسلام آباد میں 17 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اور بھی بہت سارے مسائل تھے اکنامک کانٹیکسٹ میں. تو ہم نے سی پیک کے اندر اکنامک پروجیکٹس ڈیولپ کیے, روڈز اور ہائی ویز بنی ہیں, جس سے ہمارے راستے اسٹرکچر ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ہماری انرجی پروجیکٹس آئے ہیں, گوادر پورٹ ڈیولپ ہوا ہے. سو دیر آر سو مینی پازیٹیوز انڈر سی پیک جس کا پاکستان کے عوام کو فائدہ اور ہماری ترقی کے لیے بہت اہم ہے. اور اسی وجہ سے ہماری کوشش ہے کہ ہم سی پیک کی ترقی میں گورنمنٹ آف پاکستان چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, اس سی پیک پر ہمیشہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا, اینڈ دے ٹیک اٹ فارورڈ, چاہے کسی بھی قسم کا کوئی پولیٹیکل وہ سیٹلمنٹ ہو پاکستان کے اندر. میم نیکسٹ 5 ایئرز میں اسی سی پیک کو لے کے, ناؤ وی آر گوئنگ ٹو سی انوگریشن آف گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی, جو کہ ایک بہت بڑا مائل اسٹون اچیو کیا ہے, اور بڑے شارٹیسٹ ٹائم میں وہ بنا ہے, اینڈ اٹس ویری بیوٹیفل, بہت خوبصورت طریقے سے بنایا گیا. کیپنگ ان ویو دیٹ میگا پروجیکٹ, آپ اگلے 5 سال میں سی پیک کو مزید کس فیز میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سی پیک جو ہے یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, یہ ہمارا ایک مشترکہ پروجیکٹ ہے, اور بیسکلی اس میں جو بھی پروجیکٹ شامل ہوتا ہے وہ پاکستان اپنی ترقی کے لیے جو بھی ہدف طے کرتا ہے اس کے تناظر میں ہوتا ہے. تو اس لیے میں اس وقت کسی پروجیکٹ کو اسپیشلی ڈیفائن نہیں کروں گی. اس وقت فوکس جو ہے سی پیک میں, جو کرنٹ فوکس یہ ہے کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پہ کام کیا جائے. اکنامک زونز ہیں سی پیک کے اندر جو ڈیولپ ہو رہے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ چائنیز انویسٹرز آ کر اور باقی بھی انویسٹرز آ کر ان اکنامک زونز میں انڈسٹری لگائیں, اور جب انڈسٹری یہاں ڈیولپ ہوگی تو پاکستان میں ایک خوشحالی آئے گی, لوگوں کو جابس بھی ملیں گی, اور ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ بھی کم آئے گا, ایکسپورٹس بھی انکریز ہو سکتی ہیں. سو دس از رائٹ ناؤ دا فوکس آف سی پیک.
میم ابھی جب ہم دیکھتے ہیں دونوں پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ کو، تو تیسرا سوال ہمیشہ یہ آتا ہے کہ پاکستان پر بلاک پالیٹکس نے بڑا اثر کیا ہے، تو پاکستان کب اس اسٹرگل میں سے نکلے گا؟ ڈو یو سی کہ پاکستان از آفٹر نیشنل سیکورٹی پالیسی بھی، جس میں بڑا کلیئرلی اسٹیٹڈ ہے کہ پاکستان از ناٹ پارٹ آف اینی بلاک پالیٹکس، نا ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تو یہ سوال ہمیشہ اٹھتا ہے کہ پاکستان بیک وقت امریکہ اور چائنا کو اکٹھے کیسے خوش رکھ پائے گا؟ تو یہ آپ اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ سوال ہی غلط ہے، بالکل، کیونکہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے، کسی بھی ملک کی فورن پالیسی اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ہوتی ہے، تو ہم دونوں ممالک کے ساتھ، جس طرح سے آپ نے ابھی کہا، دونوں ممالک کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ بھی اور چین کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور بلاک پالیٹکس پہ ہم یقین نہیں رکھتے۔ بالکل ان the 50s پاکستان ویسٹرن بلاک کا حصہ تھا، لیکن ہم نے وہ بلاکس چھوڑے اور ہم نے چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھائے۔ یہ وقت تھا جب ہم چائنا کے بھی دیرینہ دوست تھے اور امریکہ کے بھی دیرینہ دوست تھے، اور پاکستان نے ایک رول ادا کیا دونوں ممالک میں ایک ریلیشن شپ بنانے میں۔ سو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح پاسٹ میں پاکستان نے دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات رکھے، ہم آگے بھی تعلقات رکھ سکتے ہیں، اور اس میں ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ریلیشن شپس کو آگے بڑھانا ہے۔ میم اس وقت ایک بہت اہم الیکشنز جو ہیں وہ بھی ہونے والے ہیں امریکہ میں، آپ لوگ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ obviously a diplomat cannot rest till the final result comes out، پھر ظاہر ہے آپ لوگوں نے اپنی تمام اسٹریٹجیز ڈیوائز کرنی ہوتی ہیں، you guys have to represent پاکستان، تو اس وقت جو وہاں پہ ایک الیکشن کی صورتحال بنی ہوئی ہے، پھر جو بائیڈن نکل گئے، ہیرس آ گئی، ان کی نامینیشن ہو گئی، how you are looking at all these developments؟ دیکھیں پاکستان فورن آفس، کیونکہ ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہماری تو ایک ہی پوزیشن رہی ہے، ہم کسی بھی ملک کے انٹرنل افیئرس پر کامنٹری نہیں کرتے، ان کے پالیٹکس پہ کامنٹری نہیں کرتے، ان کے جو بھی اندرون مسائل ہوتے ہیں ان پہ کامنٹری نہیں کرتے، اور یہ پاکستان کی فورن پالیسی کا ایک خاصہ رہا ہے، آج سے نہیں کئی دہائیوں سے ہے، اور یہ پاکستان، ہم سمجھتے ہیں کہ اس پالیسی کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اپنے نیشنل آبجیکٹیوز کو اچیو کیا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان نے بہت سارے مشکل ادوار میں اپنے انٹرسٹ کا سیف گارڈ کیا۔ سو ہماری جو بھی حکومت آئے، جو بھی پریزیڈنٹ الیکٹ ہوں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، پاکستان کے جو تعلقات ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ، اس پہ ہمارا فوکس یہی رہے گا کہ ان تعلقات کو بہتر سے بہتر کیا جائے۔ That's very comprehensive۔ ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے پوچھوں گی، تھوڑا سا مزے کا سوال ہے، مجھے یہ بتائیں سب سے زیادہ سوالات آپ سے بریفنگ میں کس چیز پر پوچھے جاتے ہیں، جس کا آپ نے جواب دے بھی دیا ہوتا ہے پھر بھی آتا ہے؟ میرے خیال میں میرے ساتھ زیادہ سوالات افغانستان، کیونکہ ایک تو یہ بھی ہے کہ اس وقت جو ہمارے سچویشن ہے افغانستان، وہ بھی اس وقت انڈر مائکروسکوپ ہے، اور اس سال آپ یاد ہوگا اس سال کے شروع میں ہمارے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں، بالکل انکلوڈنگ ود افغانستان، تو افغانستان پر ہمیں بہت فوکس ہے، ہمارے میڈیا کا انٹرسٹ ہے، جو جرنلسٹ ہماری بریفنگز میں آتے ہیں ان کا انٹرسٹ ہے، تو انٹرنیشنل میڈیا کا انٹرسٹ ہے، سو آئی تھنک آئی وڈ سے کہ موسٹلی اٹ از افغانستان۔ میں افغانستان سے ہی شروع کرتی ہوں پھر، کیونکہ ہم فیز وائز تمام کنٹریز پہ آتے ہیں کہ جو آپ جن کو ڈیل کرتی ہیں ایز اے اسپوکس پرسن، افغانستان کے حوالے سے اس وقت بہت ساری قیاس آرائیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو بڑی کلیئر پاکستان کی پالیسی ہے کہ کسی بھی ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ نیگوسیشنز نہیں کرنی۔ آئی واز سینگ یور اسٹیٹمنٹ دی ادر ڈے، اس پہ تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے گا کہ پھر بھی پاکستان کی جانب سے یا اگر دوسری جانب سے افغانستان کی جانب سے یہ امید لگائی جاتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ نیگوسیشن کریں، تو وہ کتنا کوئی کمپلیکس کرتی ہے ہمارے حالات کو؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بڑے اہم تعلقات ہیں، ہمارا بہت امپورٹنٹ نیبر ہے، ہمارے ہسٹورک تعلقات ہیں، کلچرل تعلقات ہیں، فیملی ٹائز ہیں دونوں طرف لوگوں کے، تو ہماری تو خواہش ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ
अच्छे ताल्लुकात रखें, चाहे कोई भी गवर्नमेंट इन पावर हो। दूसरी चीज़, जिस तरह से मैंने अभी यूनाइटेड स्टेट्स के मामले में कहा, हमारी उनके इंटरनल मामलात पे हमारी कभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हम उसमें कमेंट्री नहीं करेंगे, वो उनके अपने मामलात हैं, वो उसको हल करेंगे। हमारा जो एक इशू है वो इशू ये है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, और ये एक सीरियस कंसर्न है। बहुत पाकिस्तान में रिसेंट मंथ्स में टेररिज्म के वाक़यात हुए हैं, जिनके ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। जो टेरर ग्रुप्स हैं उनके हाइड आउट्स हैं अफ़गानिस्तान में, जिसके लिए हमने अफ़गान हुकाम के साथ इंटेलिजेंस भी शेयर की है। तो हमारा तो इसलिए बड़ा फोकस इसी पे है कि अफ़गान हुकाम उन टेरर ग्रुप्स और उन टेरर इंडिविजुअल्स, टेररिस्ट के ख़िलाफ़ एक्शन लें जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पाकिस्तान में टेररिज्म करते हैं और करते रहे हैं। इसलिए कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई उसमें बहुत शहादतें हुई हैं, बिल्कुल बेपनाह सिविलियंस की अमवात हुई हैं, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट और सिक्योरिटी हुकाम की शहादतें हुई हैं। तो इन सारी सिचुएशन में हम समझते हैं कि ये उन शहीदों के खून के साथ ज़्यादती है, बेवफाई है उनके साथ, और वो मुसलसल उन शवाहिद को ठुकराते रहते हैं कि ये कोई शवाहिद नहीं, पाकिस्तान ने दिए ही नहीं सबूत। देखें वो पाकिस्तान, देखें सिर्फ पाकिस्तान ये बात नहीं कर रहा, बिल्कुल ये एक that's very important, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बात कर रहा, यूनाइटेड नेशंस की इस पे रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। सो मैं उस पे देखें, हम एक और चीज़ पे बिलीव करते हैं पाकिस्तान के, हम डिप्लोमेसी बायलैटरली करना चाहते हैं, हम मीडिया के थ्रू नहीं करना चाहते। लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि पाकिस्तान हैज़ टू मेक पब्लिक स्टेटमेंट्स, और वो हमें करनी पड़ती हैं जब इस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आती हैं कि आप टेररिस्ट के साथ डायलॉग कर रहे हैं, या ये कि हमें कोई सबूत नहीं दिए गए। तो वो जब इस तरह की बात होती है तो हमें रिकॉर्ड दुरुस्त करना पड़ता है और हमें बताना होता है कि हमें किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं है किसी भी टेरर ग्रुप्स के साथ बातचीत करने। और मैम इट्स वेरी विजिबल, आप खुद जब तर्जुमान बनी हैं, यू पेड अ विजिट टू अफगानिस्तान अलोंग विद देन स्टेट मिनिस्टर, और उसके बाद बहुत हाई पावर्ड डेलीगेशन पाकिस्तान का लेड बाय डिफेंस मिनिस्टर, एंड एवरीवन हैज बीन विजिटिंग, एंड इट शोज द इंटेंट एंड सीरियसनेस ऑफ पाकिस्तान टुवर्ड्स रिजॉल्विंग द इश्यूज। अभी इसमें अगर एक बड़ा क्विक क्वेश्चन जहन में आता है कि अभी रीसेंट स्टेट ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान, वो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ पाकिस्तान, तो आप क्या बता सकती हैं कि इस वक्त हमारा रीसेंट स्टेट ऑफ बायलैटरल टाइज विद अफगानिस्तान क्या है? देखिए, हमारे ताल्लुकात ये जो एक इशू है टेररिज्म का, जो कि इस वक्त सेंट्रल स्टेज इख्तियार कर चुका है, उसके बाद बाकी जो उसके अलावा इश्यूज हैं वो मैनेजेबल है। ठीक है, हमारी बिल्कुल जिस तरह से मैंने कहा, एक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं। हमारी ख्वाहिश है कि लोगों को आमदोरफ्त में आसानी हो। हम अफ़गानिस्तान क्योंकि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, हम उनकी जो ट्रेड पे जो उनकी पाकिस्तान पे इंहिसार है, हम चाहते हैं कि उनको फैसिलिटेट करें, और हम कर रहे हैं। और फिर आप जानती हैं कि यहाँ पर लाखों अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनको पाकिस्तान ने कई सालों से यहाँ पर होस्ट किया हुआ है। तो वो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव्स हैं इस रिलेशनशिप में, और हम समझते हैं कि ये जो पॉजिटिव्स हैं ये ड्राइव कर सकते हैं रिलेशनशिप को आगे। इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि अफ़गान हुकाम हमारा जो मसला है टेररिज्म का, उसको समझें और इन टेरर ग्रुप्स के ख़िलाफ़ एक्शन लें। और हमने इस सिलसिले में उनके साथ कुछ शवाहिद शेयर किए हुए हैं, और हमारा जो मसला है और जो हमारे कंसर्न्स हैं वो उन तक पहुँचे हुए हैं। तो हम समझते हैं कि अगर ये मसाइल हल हो जाएं तो बहुत फिर पीछे कोई रह नहीं जाती, फिर बाकी चीज़ें मैनेजेबल हैं। देखिए, हर रिलेशनशिप में इश्यूज तो होते हैं,
اور آپ پازیٹیو طریقے سے ان ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیررزم بھی ایسی چیز ہے جس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے اگر ہمارا مسئلہ دوسری سائڈ سمجھ سکے. اس کو تو اس چیز پر ہمارا فوکس ہے اس وقت. میم اگر کوئکلی ہم آتے ہیں اس وقت، ایک سب سے بڑا مسئلہ اس کے علاوہ اس وقت فلسطین کا بھی ہے. پاکستان آپ لوگ فرنٹ فٹ پر رہے ہیں ہمیشہ ٹو ریز دس ایشو ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی. اس کا کیا فیوچر نظر آتا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور اس پر تمام نہ صرف مسلمان، ہر باضمیر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہاں جینوسائڈ ہو رہی ہے، اور اب تو تقریباً سال ہونے والا ہے. یہ لوگ جو غزہ کے لوگ ہیں وہ سیج کے اندر ہیں. تو اس ساری صورتحال میں ہماری تو خواہش یہ رہی ہے کہ جلد سے جلد جنگ بندی ہو، اور جو سیج ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے غزہ کا، جو اسرائیل نے اس کو اٹھایا جائے تاکہ وہاں پر ہیومینیٹیرین اسسٹنس جا سکے، وہاں کے لوگ بریتھ کر سکیں، سانس لے سکیں آزادی کی. باقی جو ایک لانگ ٹرم ایشو ہے وہ ہے فلسطینی ریاست کا، ایک آزاد فلسطینی ریاست کا، جس پہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کئی دہائیوں سے ایک مستحکم پوزیشن رہی ہے. پاکستان سمجھتا ہے کہ فلسطین کے عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے، ایک ریاست، خود مختار ریاست ملنی چاہیے. اس کے لیے انٹرنیشنل لا بڑا کلیئر ہے، بہت کلیئر. اور یہ مسئلہ دیکھیں، یہ مسئلہ کشمیر میں بھی ہے کہ کئی دہائیاں ہو گئی ہیں اور کشمیری عوام اپنی آزادی کے منتظر ہے. اور دونوں کا ماڈل بھی ایک جیسا ہے، سیٹلرز وہاں بھی ہیں، سیٹلرز یہاں بھی ہیں، ڈیموگرافک چینجز لائے جا رہے ہیں. تو یہ دونوں کشمیر کو دیکھتے ہوئے ہی فلسطین کی جانب جب خیال آتا ہے تو دہائیاں وہاں بھی گزر چکی ہیں، یہاں بھی گزر چکی ہیں. تو ایک تھوڑا سا مایوسی کا ایلیمنٹ زیادہ مجھے نظر آتا ہے اگر میں آپ کے ساتھ آنیسٹ بیسس پر بات کروں، کہ لوگ شاید توقع چھوڑ چکے ہیں. اور اب جو یہ 40-45 ہزار شہادتیں ہو چکی ہیں، اس کے بعد سے تو اب ویسے بھی لوگوں نے توقع چھوڑ دی ہے کہ اب وہ لٹا پٹا غزہ جو ہے وہ خود کو اگر سنبھالے گا بھی تو اول تو اس کی بھی کوئی امید نہیں ہے، تو وہ اس کو سنبھلنے میں بھی کتنی مدتیں لگ جائیں گی. آپ کی بات بالکل درست ہے، اور یہ مایوسی نیچرل ایک فطری عمل ہے، اور اس میں ہم سب مایوس ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے آزادی کی طرف. لیکن ہمیں کچھ پازیٹیوز بھی ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے. وہ پازیٹیو یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا ہمارے ساتھ ہے، اور کشمیر میں بھی اور فلسطین میں بھی. آج بھی انڈیا نے جتنی کوششیں کی کشمیر کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے کی اور اس کو ہڑپ کرنے کی، آج بھی دنیا میں کوئی ملک ان کے ورژن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. آج بھی یونائٹڈ نیشنز اس کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سمجھتی ہے. کوئی بھی ملک کشمیر کو انڈیا کا حصہ نہیں سمجھتا. تو یہی حال فلسطین میں ہے. فلسطین میں بھی انٹرنیشنل لا بڑا کلیئر ہے. تو اس پر جب یہ بات ہوتی ہے تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ قوموں کی زندگی میں جہاں پر آپ نے thousands of years انشاءاللہ جہاں پہ آپ نے رہنا ہو، وہاں پہ چند دہائیاں شاید کم ہوتی ہیں، اور امید رکھنی چاہیے، امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ جانتی ہوں گی کہ کس طرح سے ہانگ کانگ چائنا سے لے لیا گیا تھا، 100 سال بعد چائنا کو وہ واپس ملا. سو وہ سویلائزیشن جو thousands of years کی ہسٹری رکھتی ہے، ان کے لیے شاید 100 سال
کم تھے, وہ ان کے لیے شاید مانی نہ رکھتے ہوں ان کے لیے. ہاں تو نہیں مانی تو شاید رکھتے ہوں, لیکن انہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا. ان کا رزلٹ اتنا پازیٹیو تھا, ان کی ڈیزائربل رزلٹ ان کو ملی ہے, یا انہوں نے وہ دیکھی, وہ منزل دیکھی ہے, تو میں تکلیفیں بھول گئے. تو میں ان پازیٹیو سٹوریز سے, ایک میں آئی ایم این آپٹمسٹ, تو میں ان پازیٹیو سٹوریز کو دیکھتی ہوں, تو میں کہتی ہوں کہ یقیناً جس طرح سے اور بہت سارے لوگوں نے آزادی حاصل کی, ہم نے آزادی حاصل کی انگلستان سے, اور بہت ساری کالونیز آزاد ہوئیں 20th سینچری میں, تو کیوں نہیں کشمیر اور فلسطین کیوں نہیں آزادی لے سکتے؟ ہمیں امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ. میم اس کے علاوہ بڑا ایک کمپلیکس ایشو پاکستان اور ایران کا آتا ہے. ابھی پائپ لائن ایشو ری رائزز اگین, ہمیں ایک فائنل نوٹس بھی مل چکا ہے. آپ کے اس کے اوپر بہت کلیئر سٹیٹمنٹس پاکستان کی جانب سے بھی, ہم نے خود سما کے لیے آپ کو انٹرویو کیا کئی مرتبہ اس کے لیے. ابھی آپ سچویشن کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ پائپ لائن اگر نہیں بنتی تو بھی بہت ہیوی فائن پاکستان پر آتا ہے, جبکہ اگر کچھ سورسز کی بات کی جائے تو یو ایس کی جانب سے یہ ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ پاکستان نے شاید ابھی اپروچ ہی نہیں کیا ویورز کے لیے. تو کیپنگ ان ویو پاکستان فارن پالیسی, اب آپ کی اس طرف اسٹریٹجی آپ اس وقت کیا بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں ایران کے بارے میں ایک تو یہ کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اور پاکستان کی خواہش یہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, اور ہمارے ہسٹورک تعلقات ہیں, اور ہم نے تھرو آؤٹ آر ہسٹری ہم نے جو بھی ایشوز آئے اس کو ریزالو کرنے کے لیے دونوں ممالک نے آپس میں بات چیت سے مسائل حل کیے. اسی وجہ سے جو جنوری میں واقعہ ہوا تھا وہ دیٹ واز اے سرپرائز, یہ سرپرائز بھی تھا ہم ساروں کے لیے کہ یہ کیا ہو گیا, تو اور بڑی جلدی بیکاز وی ہیو دس ہسٹری آف ریلیشن شپ. when their foreign minister paid a visit immediately, تو کافی چیزیں کنٹرول میں ہو گئی. ان کے بعد ان کے صدر بھی آئے یہاں پر, تو ایک ہماری دونوں طرف سے خواہش تھی کہ اس چیز کو, ہسٹری کو, اس چیز کو اس ایپیسوڈ سے آگے بڑھا جائے, اور ہم نے ریلیشن شپ کو دوبارہ سے سالڈ سطح پر لانے کی کوشش کی ہے. اور جس طرح سے میں نے کہا, ہمارا ہر ریلیشن شپ میں کوئی نہ کوئی ایشو ارائز ہوتا ہے. مین چیز ہے کہ آپ کا ڈائلاگ جاری رہے, اور ہمارا اس وقت ایران کے ساتھ تمام ایشوز پر بات چیت ہے اور جاری رہے گی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ایشوز ارائز ہوں وہ ہم حل کر سکیں گے. آپ نے جو پائپ لائن کی بات کی وہ ایک کمپلیکس مسئلہ ہے. پاکستان کی ڈیفینیٹلی انرجی کی ضروریات ہیں, اور سینکشنز کے بھی ایشوز ہیں جو امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں. تو اس سلسلے میں جو فردر بات, جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور جو اس کے اندر ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ڈیولپ ہو رہی ہے, وہ ہماری منسٹری آف پیٹرولیم کر رہی ہے. وہی آپ کو ڈیٹیل میں بتا سکیں گی کہ وہ کیا لایا عمل اس سلسلے میں اب اختیار کر رہے ہیں. اور پھر شاید آپ لوگوں کے ساتھ ایز اے لیزان وہ فائنڈنگز وغیرہ شیئر کی جائیں گی کہ فائنل ڈیسیجنز کیا ہوئے. میم ایک اور بھی الزام ہم پر بہت لگتا ہے کہ شاید ہم ہیلے بہانے کرتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے. آج وہ غلط فہمی بھی, یا اس میں جو بھی پاکستان کی پوزیشن ہے, ونس اینڈ فار آل ہم چاہیں گے کہ ان رومرز کو اگر کسی طرح ختم کیا جا سکتا ہے تو وہ ہم ختم کریں. پاکستان کی پالیسی اسرائیل کے حوالے سے کیا ہے, اور یہ رومرز کا کوئی وجود ہے حقیقی یا نہیں؟ دیکھیں ریومرز تو ریومرز ہوتے ہیں, اور یہاں پر آپ جانتے ہیں آج کل سوشل میڈیا اور فیک نیوز کا زمانہ ہے. لوگ کہیں پہ بھی بیٹھ کے کوئی بھی سٹوری بنا لیتے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہیں, کوئی تجارتی تعلقات نہیں ہیں. پاکستان اسرائیل کا وجود ہی تسلیم نہیں کرتا, اور ہماری نہ ایمبیسیز ایگزسٹ کرتی ہیں, نہ ہمارے ایمبیسڈرز جن ممالک میں موجود ہیں وہ اسرائیلی ایمبیسڈرز کے ساتھ کوئی انٹریکشن کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز, OIC, جہاں پہ ہمارے سامنے اسرائیل کا ڈیلیگیشن, سوری ناٹ OIC, UN میں جہاں پر اسرائیل کا ڈیلیگیشن ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, ہم کھل کے فلسطینی جو رائٹس ہیں اس کی بات کرتے ہیں, اور اسرائیل کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں. تو آئی ڈو ناٹ نو کہ یہ کیا ریزنز ہیں جب اس طرح کی سٹوریز بنتی ہیں. میم آخری سوال, پاکستان اور انڈیا اس وقت کہاں کھڑے ہیں بائیلیٹرلی؟ ہم مذاکرات کی بات نہیں بھی کرتے تو وہاں سے ایک بیان آ جاتا ہے کہ ہم نے نہیں کرنے مذاکرات. تو یہ کیا فرینزینس ہے اس طرف, کیا چاہتے ہیں وہ؟ اگر پاکستان نے خواہش کا اظہار ہی نہیں کیا مذاکرات کا, تو دوسری جانب سے کیوں کہا جاتا ہے کہ شاید پاکستان ان کے
घुटनों को पकड़ रहा है या पाकिस्तान उनकी मिन्नत कर रहा है कि हमने मुज़ाकरात करने, व्हाई देयर इज सो मच दिस क्रेजी फ्रेंजी अबाउट पाकिस्तान? देखिए अभी हमने फेक न्यूज़ की बात की, तो फेक न्यूज़ लोग फैलाते भी हैं और कुछ गवर्नमेंट्स हैं जो फेक न्यूज़ को यूज़ करती हैं अपना नेशनल प्रोपेगेंडा बनाने में। तो ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान की जो भी पोजीशन हो, कई दफ़ा आपको सरहद पार से इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं कि हम खुद हैरान हो जाते हैं ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान के पहली तो बात है इंडिया के साथ रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं, हमारी एम्बेसीज दोनों ममालिक में हैं, लेकिन हमारे एम्बेसडर्स नहीं हैं। हमने एम्बेसडर्स जो 2019 में बुला लिए थे, उस वक्त से सफ़ीर नहीं एग्जिस्ट करते। एम्बेसीज रिड्यूस स्ट्रेंथ पर हैं। हमारा जो सवाए चंद एक्सेप्शंस के जो कि फार्मास्यूटिकल्स के फील्ड में है, हमारा कोई ट्रेड नहीं हो रहा। और इसके अलावा एक अहम जो पॉजिटिव चीज़ है कि जो हमारा जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो एक अंडरस्टैंडिंग है ऑन सीज फायर, वो अभी होल्ड कर रहा है। इसके अलावा हमारे जो दोनों ममालिक कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिसको फुलफ़िल कर रहे हैं, जिसमें से एक ये है कि हम हर साल 2 दफ़ा जो कैदी हैं उनकी लिस्ट उनकी लिस्ट्स एक्सचेंज करते हैं। उसके अलावा इंडस वाटर्स ट्रीटी है जिसके अंदर हमारे इंडस कमिश्नर्स आपस में एंगेज करते हैं। सो देखें बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें एक दूसरे के साथ एंगेज करना पड़ता है, और ये उनमें से शामिल है। फिर आप जानती हैं कि इंडिया एससीओ का भी रुकन है, और सार्क का भी रुकन है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हमारी उनके साथ एंगेजमेंट होती है, और बाकी बायलैटरली कोई ज़्यादा एक्सचेंजेस हमारे इंडिया के साथ नहीं हो रहे। एक छोटी सी सवाल जाते जाते पूछूंगी, एससीओ में भारत की जानिब से कौन आ रहा है शिरकत करने? देखिए अभी हम इसको कहना कबलस वक्त है जी। ये एक हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है, बिल्कुल हेड्स ऑफ स्टेट है। तो ये इस पर हमारी तरफ से वज़ीर आज़म की तरफ से इंडियन वज़ीर आज़म को इन्विटेशन जा चुका है। अब देखते हैं उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। थैंक यू सो मच मैम, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। आपसे हमेशा एक बड़े प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बात होती है, मगर आज समा के स्टूडियो में पॉडकास्ट में बहुत खुलकर बातें की इन्होंने, बहुत खुलकर डिस्कशंस हुई, एंड आई होप कि हम आपको दोबारा भी देखें यहाँ पर, ख़ासतौर पे तब जब आप किसी दूसरे मुल्क में जा रही होंगी, और जब वहाँ से वापस आएंगी छुट्टियों पे तो फिर हम आपको दोबारा पकड़ेंगे ये पूछने के लिए कि मैम वहाँ पर कैसे हालात हैं आपके। थैंक यू। तो इनसे तब फिर उस एक बड़े खूबसूरत मुल्क के मौसम के हवाले से भी बात की जाएगी, तब फिर हम इनसे मजीद खुलकर बात करेंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं मजीद किसी दूसरी शख्सियत के साथ जो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रख सकते हैं, मगर खुसूसी तौर पर हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमैट्स और जो फॉरेन डिप्लोमैट्स पाकिस्तान में हैं उनके साथ बातचीत की जाए। तो अगले ऐसे ही किसी और ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग से एपिसोड के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।